مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، احمد مصطفیٰ، محمد مجتبیٰ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں 73 ویڈیوز الحمدللہ پیش کی جا چکی ہیں۔ ان 73 ویڈیوز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر جنگ احد تک کے واقعات کو تفصیل سے بتانے کی، سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ جنگ احد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس جانثاری کا، وفاداری کا، محبت کا، ایثار کا، قربانی کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا مظاہرہ کیا، وہ بے مثال تھا، لاجواب تھا۔ ہم نے گزشتہ ویڈیوز میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ان قربانیوں کے، ان بہادریوں کے واقعات سنے۔ یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، اس جنگ میں شہید ہونے والے، اس جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہونے والے، شریک ہونے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے، یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ہر جنگ میں شامل ہوا کرتے تھے، لڑا کرتے تھے۔ لیکن اس جنگ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اس جنگ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ صحابیات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زوجات، ان کی بیویاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے میں شریک رہی۔ جب مدینۃ المنورہ میں اطلاع ملی کہ مسلمان یہ جنگ ہار رہے ہیں، مسلمان زخمی ہو رہے ہیں، مسلمان شہید ہو رہے ہیں، تو کئی ایسی خواتین تھیں جنہوں نے فوراً میدان جنگ کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ کئی ایسی صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین تھیں جنہوں نے اس جنگ میں شامل ہونے کا ارادہ کر لیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے، زخمیوں کو اٹھا کر ایک جگہ لانے کے لیے، پہنچانے کے لیے ہم بھی قربانیاں دیں گی، ہم بھی آگے بڑھیں گے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلیط رضی اللہ عنہا اور بھی دوسری ایسی صحابیات تھیں جو زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں، ان کی مرہم پٹی کر رہی تھیں، ان کو لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا رہی تھی۔ ایک جگہ ان کو جمع کیا جاتا رہا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی آئیں، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کی۔ ایک صحابیہ اور ہیں ام عمارہ رضی اللہ عنہا، اپنے شوہر زید بن عاصم کے ساتھ اور اپنے 2 بیٹے عبداللہ اور عمارہ کے ساتھ وہ اس جنگ میں شریک ہوئی تھی۔ وہ زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی، وہ ان کی مرہم پٹی کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی نظر پڑی کہ چاروں طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکہ کے مشرکوں نے، کافروں نے حملہ کر دیا، انہوں نے اپنا مشکیزہ پھینکا اور تلوار لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے وہ بھی میدان جنگ میں کود پڑی۔ کیسی بہادری ہے اور کیسا جذبہ ہے۔ خواتین ہیں، کمزور ہوتی ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی محبت میں اپنی جان لٹانا گوارا، تلوار اٹھا لی اور کئی ایسے وار جو مکہ کے مشرکوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے تھے، انہوں نے اپنے جسم پر اس کو لے لیا، خود برداشت کر لیا۔ ایک ایسا زخم ان کے کندھے پر پڑا، ان کے بازو پر پڑا کہ ان کے کندھے پر، ان کے بازو پر ایک گڑھا بن گیا۔
13-14 زخم ان کے جسم پر آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے وہ بھی تیار کھڑی۔ انہوں نے عبداللہ ابن قمیہ جیسے بہادر کے اوپر، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تلوار سے حملہ کیا تھا، جو صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا تھا، اور آپ علیہ السلام کو جس نے زخمی کیا تھا، ایسے بہادر کے اوپر تلوار کے 2 وار حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا نے کیے۔ لیکن وہ جنگی لباس پہنا ہوا تھا، وہ بڑا بہادر تھا، اس کو اس تلوار سے کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن حضرت عمارہ پوری بہادری کے ساتھ لڑ رہی۔ ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو ایک کافر نے زخمی کر دیا، وہ زخمی ہو کر میدان جنگ میں گر گئے تھے۔ حضرت عمارہ ان کے پاس پہنچے، اپنے دوپٹے سے کپڑا پھاڑا اور اس زخم کو انہوں نے فوراً وہ کپڑا باندھا اور فرمایا، جا بیٹے، جا کے اللہ کے راستے میں شہید ہو جا، اس طرح بیٹھنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کو دیکھا، فرمایا عمارہ دیکھو، یہی وہ کافر ہے جس نے تمہارے بیٹے پر حملہ کیا تھا، بس یہ سننا تھا۔ انہوں نے تلوار لی اور اتنی زبردست طاقت کے ساتھ اس کافر کے پیر پر انہوں نے وار کیا کہ وہ اس کا پیر زخمی ہو گیا، زمین پر گر گیا، چلنے کے، اٹھنے کے، بھاگنے کے قابل نہیں رہا۔ گھسٹتا ہوا اس نے میدان جنگ سے وہ بھاگنے کی اس نے کوشش کی، وہاں سے اس نے راہ فرار اختیار کر لی، گھسٹتا ہوا چلا گیا، لیکن وار ایسا شدید تھا اور اتنی زبردست طاقت کے ساتھ انہوں نے وہ تلوار چلائی تھی کہ اس کا پیر کٹ گیا۔ یہ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بہادری کی تعریف کی، مسکرائے اور فرمایا، عمارہ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم بھی میدان جنگ میں موجود ہو اور کافروں سے لڑ رہی ہو۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، اللہ کا تو شکر ہے، لیکن میری ایک درخواست ہے، میری ایک گزارش ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ ہم سب جنت میں آپ کے رفیق رہیں، آپ کے ساتھ رہیں۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اے اللہ ان کے گھر والوں کو جنت میں میرا ساتھی بنا دیجئے۔ حضرت عمارہ ہمیشہ اس دعا کو یاد کرتی تھیں اور فرمایا کرتی تھیں کہ جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دے دی ہے، وہ دعا میری زندگی کا سرمایہ ہے، ہر بڑی سے بڑی مصیبت اس دعا کے سامنے مجھے چھوٹی لگتی ہے۔ صحابیات قربانیاں دے رہی ہیں۔ ایک انصاری صحابیہ مدینہ منورہ سے باہر نکلی، کسی نے اطلاع دی کہ او انصاریہ، او صحابیہ، تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے پوچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتاؤ، مجھے میرے شوہر کی کیفیت نہ سناؤ۔ اور آگے بڑھی، انہوں نے سنا تھا کہ آپ علیہ السلام زخمی ہو گئے ہیں، آپ علیہ السلام کی شہادت کی افواہ اڑا دی گئی تھی، وہ میدان جنگ کی طرف بھاگ رہی ہیں۔ راستے میں کسی نے شوہر کے شہید ہونے کی اطلاع دی، انہوں نے کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، آپ علیہ السلام کی خبر دو۔ آگے بڑھی، کسی نے کہا تمہارے بھائی میدان جنگ میں شہید ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ سب چھوڑو، مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ آگے بڑھے، کسی نے اطلاع دی تمہارے بیٹے کی بھی شہادت ہو گئی، شوہر شہید، بھائی شہید، بیٹا شہید۔ انہوں نے کہا مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کی خبر سناؤ۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں، آپ علیہ السلام خیریت سے ہیں، حضور باحیات ہیں، زخمی ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محفوظ جگہ پہنچا دیا گیا ہے، آپ علیہ السلام بالکل اطمینان سے موجود ہیں۔ فرمایا کہ میں جب تک آپ علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتی، مجھے اطمینان نہیں ہوتا۔ میدان جنگ کی طرف بھاگتی رہی، جیسے ہی آپ علیہ السلام کے رخ انور پر، مبارک چہرے پر نظر پڑی، چیخ کے زور سے اس نے کہا، اس انصاری خاتون نے رضی اللہ عنہا، کل مصیبت بعدک جلد۔ آپ علیہ السلام
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر موجود ہیں، آپ باحیات ہیں، آپ زندہ ہیں، آپ صحیح سالم ہیں، تو پھر بڑی سے بڑی مصیبت بھی میرے لیے چھوٹی ہے۔ میرے باپ شہید ہو گئے کوئی بات نہیں، بھائی شہید ہو گیا کوئی بات نہیں، شوہر شہید ہو گیا کوئی بات نہیں، حضور سلامت ہیں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ یہ ان انصاری صحابیات کا، مسلمانوں کی ان بیویوں کا کردار ہے۔ میدان جنگ میں ان کے یہ کارنامے ہیں۔ تلوار بھی انہوں نے اٹھائی، زخمیوں کی مرہم پٹی بھی انہوں نے کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت بھی دیا، لاشوں کو اٹھا کے انہوں نے ایک جگہ منتقل بھی کیا، جمع بھی کیا۔ یہ اسلامی اور مسلمان خواتین ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی بیویاں ہیں، جنہوں نے اسلام کے لیے ایسی قربانیاں پیش کی۔ ہم دیکھیں، جائزہ لیں، ہم غور کریں کہ ہماری مائیں بہنیں آج کے اس دور میں کیا کر رہی ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم تو بس شوہروں کی خدمت کے لیے، گھر میں برتن دھونے کے لیے، بچوں کا ڈائپر چینج کرنے کے لیے ہم پیدا ہوئی ہیں، اس سے زیادہ ہمارا کوئی رول نہیں، ہمارا کوئی کردار نہیں، ہماری کوئی خدمت نہیں، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ ذمہ داری ان صحابیات نے بتائی، ذمہ داری اسلام کے اس اولین دور کی خواتین نے بتائی کہ کیسے جب موقع آیا، ضرورت پڑی، اپنی جان کا نذرانہ انہوں نے پیش کیا، تلوار لے کے میدان جنگ میں کود پڑے۔ ہماری ماؤں بہنوں کو یہ احساس ہونا چاہیے، یہ ذمہ داری، ان کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہماری ماؤں بہنوں کو توفیق دے کہ انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو۔ آج بھی اگر قوم میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، مسلمان اگر آج بھی ترقی کی راستے، ترقی کی راہوں پر چل سکتے ہیں، آج بھی مسلمان اگر آگے بڑھ سکتے ہیں، تو ماؤں بہنوں کو، قوم کی بیٹیوں کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا پڑے گا۔ انہیں اسلام کے لیے اپنے دلوں میں جذبات پیدا کرنے پڑیں گے، اسلام کے لیے اپنے آپ کو مارنے کا، اسلام کے لیے قربانی دینے کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کے ہماری یہ قوم ترقی کر سکتی ہے، مسلمان ترقی کر سکتے ہیں، کہ انقلاب آ سکتا۔ صحابیات جیسا کردار، صحابیات جیسے اخلاق، صحابیات جیسی قربانیاں دینے کا جذبہ اگر ہماری ماؤں بہنوں میں آ جائے، ہماری بیٹیوں میں آ جائے، تو آج بھی مسلمان دوبارہ ترقی کی راہ پہ چل سکتے ہیں، عروج حاصل کر سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جنگ احد میں جیسی بہادری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دکھائی، جیسی جانثاری، جیسی وفاداری صحابہ نے دکھائی، صحابیات نے بھی دکھائی، وہ بھی میدان جنگ میں شامل رہے، انہوں نے بھی تلوار اٹھائی۔ اللہ رب العزت ان سب کو پوری امت کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ یہ جنگ احد ہے جس کی تفصیلات ہم گزشتہ کئی ویڈیوز سے سن رہے ہیں، آگے بھی اس جنگ کے سلسلے میں ایک دو اہم باتیں اور بتائی جائیں گی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔